اسی طریقے سے یہ مبارک 10 دن اتنے قیمتی ہیں کہ اللہ نے قرآن مجید میں ان 10 راتوں کی قسم کھائی ہے۔ آپ سورہ والفجر پڑھتے رہتے ہیں، بس میں آپ دیکھیں شروع میں ہی اللہ نے قسم کھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ قسم کھانے میں اس کو اختیار ہے، کسی چیز کی بھی قسم کھاتے ہیں، لیکن اس کی قسم کھانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک اس کی ایک عجیب شان ہے، اس کی بڑی زبردست عزت ہے اور بڑا مقام اور مرتبہ ہے، اس لیے اس چیز کی قسم کھاتے ہیں۔ لیکن ہم کو اور آپ کو قسم کھانے کے لیے سوائے اللہ کی اور سوائے اللہ کے صفاتی نام کی اور قسم کھانا جائز نہیں۔ فلاں کی قسم، اس کی قسم، اس کی قسم نہیں، بالکل جائز نہیں۔ اللہ کی قسم، رحمان کی قسم، رحیم کی قسم، جو صفاتی نام ہے 99 نام، ان ناموں سے آپ قسم کھا سکتے ہیں اللہ کی، باقی اللہ کو چھوڑ کر کسی اور چیز کی قسم کھانا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ اللہ رب العزت وہ مالک ہے، وہ قادر ہے، اس کو اختیار ہے، وہ جس کی قسم کھاتے ہیں اس طرف اشارہ ہوتا ہے کہ یہ بہت بڑی چیز ہے۔ چنانچہ والفجر فرمایا، فجر کے وقت کی قسم۔ فجر اللہ کے نزدیک ایک بڑی قیمتی چیز ہے، ایک بہت بڑی اللہ کی کمال قدرت کی دلیل ہے، آخری درجے کی قدرت، آخری درجے کا کمال ہے اللہ تعالیٰ کا، جو فجر کی شکل میں نظر آتا ہے۔ آپ نے کبھی سوچا ہے؟ کھٹا ٹوپ اندھیری تھی، رات بالکل اس قدر گھناؤنی اندھیری تھی کہ دیکھ کر انسان ڈر جاتا تھا، لیکن وہ کون سی طاقت ہے جس طاقت نے اس گھناؤنی اندھیری کو اور اس گھٹاٹوپ اندھیری کو روشنی میں تبدیل کیا بتدریج، اور اس کے بعد صبح کا سہانا وقت اور اس کی باد نسیم اور بہترین ہوائیں اور اس کا خاص پس منظر اور خوشنما اس کی فضا، یا اللہ کمال قدرت کی دلیل ہے یا نہیں؟ کون قدرت سے، کون سی طاقت ہے جس نے اس اندھیرے کو روشنی میں بدل دیا؟ اس کی قسم کھاتا ہے، ذرا غور تو کرو ہماری اس قدرت کی، اس کمال قدرت کی۔ والفجر، فجر کے وقت کی قسم، والفجر ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم۔ عام طور سے مفسرین نے 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کی 10 راتیں مراد کی ہیں۔ اس کی بڑی فضیلت ہے، چونکہ اللہ کے نزدیک اس کی ایک شان ہے، ایک عظمت ہے، اس کی قیمت ہے، اس لیے اللہ نے اس قیمت کو واضح کرنے کے لیے قرآن مجید میں ان 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، تاکہ بندوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ راتیں، یہ 10 دن بڑے زبردست متبرک اور مقدس اور پاکیزہ دن ہیں۔ حدیث شریف میں بھی اس کی وضاحت کی گئی، بخاری شریف میں بھی روایت ہے، دوسری جگہوں پر بھی یہ روایت موجود ہے۔ فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک دنوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل، تمام دنوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ان 10 دنوں کا ہے۔ اس سے زیادہ پسندیدہ عمل اور کسی عمل کو اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت نہیں ہے، یا اتنی زیادہ محبوبیت نہیں ہے جتنی محبوبیت ان 10 دنوں میں عمل صالح کی ہے۔ مطلب یہ کہ ان 10 دنوں میں جو آپ نیک اعمال کریں گے، بقیہ دنوں کے مقابلے میں یہ اعمال 10 دن کے اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب ہیں، زیادہ پسندیدہ ہیں، زیادہ اس پر اجر و ثواب ملے گا، زیادہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک قبولیت کی شان رکھیں گے۔ فوراً صحابہ نے سوال کیا، حضرت جہاد سے بھی زیادہ ثواب ان 10 دنوں میں عمل کرنے پر ملے گا؟ جہاد نہیں کریں گے آپ کریں گے اپنے عمل، ذکر، تسبیح، دعا، مناجات، صدقہ، خیرات، قربانیاں وغیرہ وغیرہ، یہ سب اعمال آپ بیٹھے ہوئے 10 دنوں میں کریں گے۔
کیا ان عمل پر، اس عمل کو اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ محبوبیت ہے کہ ایک آدمی اللہ کے راستے میں جہاد میں جائے؟ جہاد سے زیادہ یہ عمل اللہ کے نزدیک ان 10 راتوں میں 10 دنوں میں مقبول ہے؟ فرمایا ہاں، جہاد سے بھی زیادہ ہے، لیکن اس کے ساتھ فوراً فرمایا الا بجز اس شخص کے جو جہاد میں اپنے جان اور اپنے مال کے ساتھ جائے اور اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے، تو اس کا اجر تو بڑا ہے، اس کا ثواب تو اللہ کے نزدیک بڑا ہے۔ باقی اور دیگر دنوں کے مقابلے میں اور اعمال کے مقابلے میں یہ 10 دن کے اعمال کی قیمت اللہ کے نزدیک بہت زیادہ ہے۔ سمجھ گیا آپ بات کتنی اہمیت رکھتی ہے، کس قدر فضیلت کی بات؟ بخاری شریف میں بھی روایت ہے اور بھی کئی جگہ یہ حدیث موجود ہے۔ اتنا کافی ہے کہ کتنے اجر کا ثواب اب ہم آپ کو سناتے ہیں۔ چنانچہ اسی طرح کی اور بھی کئی روایات ہیں۔ ان روایات کو سامنے رکھتے ہوئے علماء کے مابین ایک اختلاف ہے۔ آپ کو معلوم ہے رمضان المبارک، اس میں آخری عشرہ کتنی بڑی فضیلت والا ہے؟ کوئی اندازہ ہے؟ رمضان المبارک کا آخری عشرہ جس میں اعتکاف میں بیٹھتے ہیں آپ اور جس میں لیلۃ القدر ہے، اس سے زیادہ متبرک اور اس سے زیادہ اللہ کے پاس قیمتی راتیں ہیں، لیکن علماء کے مابین محققین کے درمیان اس میں اختلاف ہے کہ آیا رمضان کی یہ 10 راتیں افضل ہیں یا یہ 10 دن جو عشر ذی الحجہ کے ہیں یہ افضل ہیں؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ کس قدر سوال اگر محققین کے نزدیک اٹھتا ہے کہ یہ افضل ہے وہ افضل ہے، تو آپ اندازہ لگائیے کتنی افضل راتیں ہیں اور کتنا افضل یہ دن ہے۔ کسی نے رمضان کی راتوں کو چونکہ لیلۃ القدر ہے اس کو افضل کہا ہے، اور کسی نے کہا نہیں، رمضان کی آخری عشرے کے مقابلے میں یہ 10 راتیں، یہ 10 دن یہ افضل ہے۔ اور بعض نے یہ فیصلہ فرمایا راتیں اس کی افضل ہیں اور دن اس کے افضل ہیں، یہ بھی فرمایا۔ یہ محققین کے درمیان اختلاف ہے، میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہو جائے کتنی متبرک اور مقدس راتیں ہیں جو ہم سے گزر جاتی ہیں اور ہم اس کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ اس میں خصوصیت سے اہتمام کرنا چاہیے، نماز آپ کی ہماری نہ چھوٹے، جماعت نہ چھوٹے، کم از کم 10 دن میں ہم اپنے دلوں کے اندر عزم کر لیں کہ ہم توبہ کر کے سچی زندگی کا عزم کریں، اپنے ایمان کو تازہ کریں۔ یہ عبادتیں کیوں کی جاتی ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا مطلب ہے؟ یہ مقدس راتیں، مقدس دن کیوں لاتے ہیں؟ یہ اس لیے اللہ تعالیٰ لاتا ہے کہ خالق اور مخلوق کے درمیان رابطہ مضبوط ہو جائے، ہمارا دل چمک اٹھے، ہماری ہدایت کا سامان پیدا ہو، ہماری زندگی کے اندر صحیح راہ پر چلنے کی عادت آ جائے، اللہ سے بندے کا تعلق مضبوط اور مستحکم ہو جائے، تاکہ اس دنیا میں بھی وہ عافیت کے ساتھ، کامیابی کے ساتھ پار ہو جائے اور آخرت کی لامحدود زندگی میں کامیاب ہو جائے۔ اس کے لیے اللہ نے ان عبادات کو مشروع فرمایا ہے، یہ ہے مقصد۔ اور اس میں کبھی کبھی ایسی مقدس راتوں کو لا کر بندوں کو سیزن سمجھاتا ہے، اس سیزن سے فائدہ اٹھاؤ تاکہ اپنے خالق سے اپنا تعلق مضبوط کر دو، اپنے دل کو منور کر دو۔ توبہ سب سے پہلی شرط ہے، اپنے ایمان کی تجدید، اپنے اعمال پر ایک نظر، کہاں ہم سے گناہ ہو رہا ہے، ہم گناہوں کو چھوڑنے کا فیصلہ کریں، ہماری تکبیر اولیٰ نہ چھوٹے، ہماری سنتیں نہ چھوٹیں، ہم ذکر اذکار کی تھوڑی سی تو پابندی کریں، قرآن مجید کی تلاوت سے کوئی دن ہمارا خالی نہ ہو۔ یہ اس طرح سے خیرات کا معاملہ ہے، صدقات کا معاملہ ہے، یہ ان 10 دنوں میں تھوڑی سی اگر مشق کریں تو پھر دیکھیں کتنے فائدے سے ہم لوگ مالا مال ہو جائیں گے اور اللہ کی کتنی رحمتیں آئیں گی۔ یہ ہے سچ چیز۔ باقی انہی 10 دنوں میں پھر آنے والا ہے عرفہ۔ عرفہ کا دن وہ بھی کتنا زبردست دن، اس دن روزہ رکھنا بھی سنت ہے، سنت مؤکدہ، 2 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اور ان دنوں کی بھی روزے کی اپنی جگہ پر قیمت ہے، ان دنوں کے بھی روزے کی اپنی جگہ پر قیمت ہے، اس کو بھی آپ معمولی مت سمجھیں۔ اللہ اگر توفیق دے
تو تمام تر عبادتوں کا اہتمام کریں ان 10 دنوں کے اندر۔